بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن عبيد الله بن محسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب. محترم عزیزوں اور بھائیوں، آج کی یہ مجلس اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں پورے ضلع کے احباب شریک ہیں، مبارک پور تک کے لوگ شریک ہیں، اور معمول کے خلاف آج یہ اجلاس اور اجتماع مئو کے اندر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مخاطب لوگوں میں مختلف طبقات کے حضرات ہیں، کچھ تاجر لوگ ہیں، کچھ مزدور قسم کے لوگ ہیں، کچھ ملازم ہیں، کچھ مدرس ہیں، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ معیشت کی فراہمی، رزق حاصل کرنے کے راستے الگ الگ ہیں۔ آج کی مجلس میں اسی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وعنده قوت یومہ۔ وہ شخص فلاح یاب ہے، کامیاب ہے کہ جس کو اسلام کی توفیق ملی اور بقدر کفایت اس کو روزی عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر قانع بنا دیا، قناعت کرنے والا بنا دیا۔ یہ روایت مسلم شریف ہے۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه۔ وہ شخص فلاح یاب ہے، کامیاب ہے کہ جو مسلمان ہے اور اس کو بقدر ضرورت برابر سرابر روزی ملی۔ کفاف کا مطلب نہ بچت ہے نہ تنگی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی کما رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے۔ وقنعه اللہ بما آتاه، اور اللہ نے اس کو قناعت عطا فرمائی۔ قناعت کا مطلب دل مطمئن ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، کوئی شکایت نہیں ہے کہ میرے پاس کم ہے اور میں تنگ دست ہوں، میں پریشان حال ہوں۔ تو سب سے پہلی شرط تو من اسلم، تو مسلمان، ایمان والا، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس لیے مسلمان ہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور ایمان میں داخل ہوا ہو، اور روزی کفاف کے برابر ملی۔ کفاف کا مطلب کیا ہوا؟ بقدر ضرورت، جتنے میں اس کا کام چل سکے، جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو سکے، اتنی روزی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ قنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ نے جو کچھ اس کو عطا فرمایا اس پر قناعت بھی عطا فرمائی۔ قناعت کا تعلق غنائے قلبی سے، دل مستغنی، محتاج نہیں ہے، جو اللہ نے عطا دیا اس کے اوپر راضی ہے۔ جس میں یہ تین صفتیں پائی گئی وہ فلاح یاب۔ فلاح یاب کا مطلب کامیاب، اور یہ کامیابی دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا شخص شاکر و صابر ہوگا، جو کچھ تنگی ترشی ہوگی اس پر صبر کرے گا، اور جو اللہ نے عطا فرمایا اس پر شکر ادا کرے گا، اور شکر و صبر اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ فلاح یاب ہے۔ دوسری روایت جو میں نے پیش کی ہے وہ ایک دوسرے صحابی حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اصبح منکم آمنا فی سربہ
معافن فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، رواہ الترمذی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ذات کے سلسلے میں امن میں ہے، خوف نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، معافن فی جسد ہی، جسم کے اعتبار سے عافیت ہے، کوئی تکلیف دہ پریشانی بیماری نہیں ہے، وعندہ قوت یومہ، اور آج کی روزی اس کے پاس موجود ہے، یعنی اپنے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے ہے، ان کے کھانے کی جتنی کھانے کے لیے جتنی روزی کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اس حال میں اس نے صبح کی، تین دولتیں اس کے پاس موجود ہیں، آمنن فی سربہ، کوئی دشمن کا حملے کا، درندے کا، کسی طرح کے کوئی خطرہ نہیں، معافن فی جسد ہی، عافیت میں ہے، کوئی تکلیف دہ بیماری اس کو میں مبتلا نہیں ہے، اور تیسری چیز زندہ قوت یوم، اتنا اس کے پاس موجود ہے، غلہ ہے، سامان ہے یا پیسہ ہے جس سے آج کا کام چل جائے گا۔ جانتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی، ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا سامان اکٹھا کر کے کسی کے قدموں میں ڈال دیا جائے، اس کی حیثیت اور اس کی حیثیت برابر ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ایک ایک دن گزارتا ہے، آج کا دن گزر جائے گا، پھر کل کا دن آئے گا، نہ پورا مہینہ ایک ساتھ آتا ہے، نہ پورا سال ایک ساتھ آتا ہے۔ آج کی جو ضرورت ہے، جتنا کھانا چاہیے اور جو ضروریات ہیں، وہ ضرورت پوری کرنے کے بقدر یا تو پیسہ موجود ہے، غلہ موجود ہے، ساز و سامان موجود ہے، یا کمائی کا ذریعہ موجود ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ ایک آدمی ٹھیلا لگاتا ہے، 500 روپیہ یومیہ کی اس کی آمدنی ہے، 500 روپیہ یومیہ کا خرچ ہے، چائے بیچتا ہے، کوئی سامان تل کر فروخت کرتا ہے، جتنی آمدنی اتنا خرچ ہے، آج کمائے گا آج خرچ کرے گا، کل کمائے گا کل خرچ کرے گا، ذخیرہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن روز کی ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ اب روایت ہو گئی دونوں، اب ہم اپنے حالات پہ غور کریں، ہم میں سے، ہمارے حاضرین میں سے، موجود لوگوں میں سے، متعلقین میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جو معیشت و مالیت کے اعتبار سے اس سطح سے نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری فکر، ہماری سوچ کا محور اور مرکز کیا ہے؟ عام طور پر کمائی، ذریعہ آمدنی، چاہے وہ دکان ہو، فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، صنعت و حرفت ہو، ملازمت ہو، یا تدریس ہو، امامت ہو، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ جتنی آمدنی ہو رہی ہے، جس سطح کے اوپر ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے، اللہ کے فضل ہے، بہت میرے پاس ہے، اپنی ضرورت بھر ہے۔ ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ ملازم ہے تو تنخواہ میں اضافہ کی فکر ہے، تاجر ہے، ذرا سا مندہ آیا، ذرا سی گرانی آئی، ہر شخص کی زبان کے اوپر شکایت، بڑی پریشانی، بڑی گرانی ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ حالانکہ فاقہ ایک وقت کا نہیں ہوتا، خود بھی کھا رہے ہیں، اہل و عیال کو بھی کھلا رہے ہیں، اور وہ صورت نہیں کہ گھر میں صرف ایک چیز کا الحمدللہ موجود ہے۔ یہ شکایت ہے، یہ قناعت نہیں ہے۔ قناعت ہونی چاہیے، جو اللہ نے تقسیم کیا ہے، ہمارے حصے میں جو لکھا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا، اور جو دیا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ قناعت ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ہماری ساری فکر اور ساری سوچ کا محور صرف دنیا نہیں ہوگی تو ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ذاتی طور سے ہمارے کیا فرائض ہیں، نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اپنے معمولات کتنے پورے کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہم کتنی توجہ دیتے ہیں، گھر والوں کی ضروریات کی کتنی خبر رکھتے ہیں، کون بیمار ہے، کس کو دوا علاج کی ضرورت ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی ضروریات کیا ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر گھر والوں کے دینی حالت پر نظر ہوتی،
عورتیں نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں، بچیاں نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں، گھر میں تلاوت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، گھر میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہوتا کہ جو اصلاح کے قابل ہو. جیسے آج کل عام طور پر گھروں کے اندر بڑے موبائل استعمال کیے جاتے ہیں اور بچے اور بچیاں بھی اس کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، کہیں لے کر بیٹھ گئی، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں. اگر صرف وقت کا ضیاع ہے تو بھی غلط، لیکن اگر اس کے اندر کوئی معصیت ہے تو اس کی ذمہ داری سے ہم اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کر پائیں گے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جب قناعت ہوگی کہ جتنا ہمیں اللہ دے رہے ہیں، جتنی ہم محنت کر سکتے ہیں کر لیا، اور باقی ہمیں ادھر توجہ کرنی ہے، کیونکہ ہماری اصل تخلیق بندگی کے لیے ہوئی، صرف کمانے کے لیے نہیں. تو وہ کامیابی اس لیے ہے کہ باقی دوسری بھی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس راستے کو اختیار کرے گا، اس کی سوچ ہوگی، اپنے بارے میں جائزہ لے گا، تنقیدی جائزہ لے گا کہ میرے اندر کیا کوتاہی، اپنے اخلاق کو دیکھے گا، میرے اندر غصہ تو نہیں ہے، میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، میرے اندر بخل تو نہیں ہے، حرص تو نہیں ہے، خود پسندی تو نہیں ہے. یہ بیماریاں دل کے اندر چھپی ہوئی بیٹھی رہتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی. جب اکیلا ہوگا آدمی تو جیسے اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، اسی طریقے سے اپنی ذات کے بارے میں. میرا عرض کرنے کا حاصل یہ کہ آج جو ایک دنیا کی ہوڑ چل رہی ہے، ہم جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. بلا شبہ اللہ نے بہتوں سے اچھا بنایا ہے، لیکن اس میں قناعت نہیں ہونی چاہیے. قناعت دنیا کے اعتبار سے تو مطلوب ہے، لیکن دینی اعتبار سے قناعت مطلوب نہیں ہے. میں کسی کو دو روایت پھر سے سنا دوں گا آپ کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ نگاہ اپنے سے اوپر والوں پر ہونی چاہیے، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ نگاہ اپنے سے نیچے والوں پر ہونی چاہیے. یعنی دینداری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جس سطح تک ہم کو پہنچا دیا ہے، اس پر قناعت کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ الحمدللہ فلاں اتنا ہم کر لیتے، نہیں، آپ سے زیادہ کام کرنے والے بھی تو موجود ہیں، ان کی جیسے خود کے جیسے بننے کی کوشش کیجیے. دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنا موازنہ اپنے سے اچھے لوگوں سے ہونا، اونچے لوگوں سے ہونا چاہیے، اور دنیا کے اعتبار سے اپنا موازنہ اپنے سے نیچے لوگوں سے ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ایسے شخص کو اللہ کے یہاں شاکر و صابر لکھا جاتا ہے. ہم جائزہ لیں اپنی دینداری ہماری کس سطح کی ہے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ترقی کرنے کی کوشش کریں. اس میں قناعت کر کے نہ بیٹھے کہ جتنا ہو رہا ہے اللہ کا شکر وہ بہت نہیں ہے. جیسے ہم جو حال ہمارے دنیا کا ہے کہ جس سطح پر ہمارا کام چل رہا ہے، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کچھ اور ترقی کریں. تاجر ہیں، نئی مارکیٹ تلاش کرتے ہیں، نیا مال تلاش کرتے ہیں، نیا گاہک تلاش کرتے ہیں، نیا آئٹم لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے صنعت و حرفت والے نئی ڈیزائنیں تیار کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آمدنی کے اندر اضافہ ہو. تو جو فکر ہماری اپنے آمدنی کے سلسلے میں ہے، اس میں تھوڑی قناعت پیدا کر کے یہ ہماری فکر اپنی دینداری کے سلسلے میں، دینی معمولات کے سلسلے میں ہونی چاہیے. خود جائزہ لیں ہمارے معمولات پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. ہم پانچوں وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہماری روزانہ ہو رہی ہے، جو سورتیں پڑھتے ہیں صبح شام سے ان کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو معمولات ہیں، تسبیحات ہیں یا ذکر ہے، وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. حزب العظم کی منزل پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، صلاۃ السلام کی منزل پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم جتنے پڑھیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کی برکت روزی کے اندر بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قناعت کی بھی دولت عطا فرمائیں گے، دل کے اندر سکون کی دولت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو مفید بنائے. ہر آدمی یہاں سے ایک فکر لے کر اٹھے، اپنی ذات کے بارے میں بھی اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی. صرف اپنی ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہمارے گھر میں بچے ہیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کے مشغولیات کو دیکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا ان کی بولی کیسی ہے، گالی تو نہیں بکتے، گندے الفاظ سے استعمال نہیں کرتے. ان کی تعلیم کے سلسلے میں ہم کتنے فکر مند ہیں، ان کو دینی تعلیم دلا رہے ہیں کہ نہیں دلا رہے ہیں. ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، نکیر کریں اس پر اگر غلط چل رہے ہیں. جو بالغ ہیں، بڑے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو دیکھیں. میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنی فکر ہم اپنی دنیا کے بارے میں کر رہے ہیں، وہاں تھوڑی سی قناعت اختیار کر کے وہی ساری فکر پھیر دیں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی دینداری کی طرف. انشاءاللہ اس کا فائدہ محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.